ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے۔ پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ قال فیما اطہرو کا، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو۔ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، ہوں میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں العیاذ باللہ۔ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں، تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے۔ اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنگسار کر دو۔ ماعز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب ماعز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا، میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے، اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت ماعز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا، صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا۔ حضور علیہ السلام، راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا، تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی،
ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی